سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت ایک مکمل دعا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ سوال: کون سے کپڑے سے منہ صاف کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے؟ جواب: قمیص کے کپڑے سے۔ سوال: کس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: جس کا شوہر ناراض ہو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کاغذ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال: جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے اس کو کتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: 70 غلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے صابن کس نے ایجاد کیا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: جب شوہر پریشانی کی حالت میں گھر آئے تو بیوی کو کون سا عمل کرنے سے جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: شوہر کو تسلی دینا۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: 1000 گز۔ سوال: عورتوں کے کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے سر کے بال کس نے منڈوائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: جو شخص اپنے بیٹے کو ناظر قرآن پاک سکھلائے گا اس کے لیے کیا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ جواب: اس کے ساتھ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضرت ایوب بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب: استنبول میں۔ سوال: غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ورنہ اس کو چاہیے لیٹ جائے۔ سوال: بتائیں موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب: موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر ہے۔ سوال: کس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارِ نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت 16 سال کے تھے اور بعض نے کہا 26 سال کے تھے۔ سوال: اسلامی اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سوال: پہلے قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا؟ جواب: سورۃ القریش میں۔ سوال: کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب: قربانی کا جانور۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت اللہ تعالیٰ سے لڑتی رہتی ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ اس کا سورت کا نام سورۃ الملک ہے۔ سوال: کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ جواب: بدعت۔ سوال: بتائیں اسلام میں کل کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا؟ جواب: 3 نمازوں کو، عیدین کی 2 نمازیں اور وتر کی نماز۔ سوال: مکہ میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ جواب: 3۔ سوال: ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کا نمبر کون سا ہے؟ جواب: 5واں نمبر ہے۔ سوال: کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں۔ سوال: سالن میں گرم مثال زیادہ استعمال کرنے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: جائے فل جسے انگلش میں نٹ کہتے ہیں یہ مشہور مسالہ انڈونیشیا کے ایک مقامی درخت سے آتا ہے، اگر اسے زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں، مثلاً متلی، درد، سانس پھولنا اور دورے پڑنا، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سوال: بیوہ عورت اگر عدت ختم ہونے کے بعد مرحوم شوہر کی قبر پر نہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: آپ قبروں پر جانے یا نہ جانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب حکم دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کا قبروں کی زیارت کے لیے جانا منع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے علاوہ دیگر مزارات پر عورت کا جانے کی اجازت نہیں۔ سوال: جس کو نظر بد لگے اس کو کون سے 2 خواب آتے ہیں؟ جواب: اپنے آپ کو اکثر بلندیوں سے گرتے ہوئے دیکھنا، اس طرح بد نظر والے کو خواب میں اکثر کوئی اور شخص گھورتا ہے یا صرف آنکھیں گھورتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کثرت سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں اور نظر بد کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سوال: کون سا درخت لگانے والے کو جنات مار ڈالتے ہیں؟ جواب: جنات کا بسیرا درختوں پر ہوتا ہے۔ درختوں میں جنات کا پسندیدہ بیری کا درخت ہے۔ بعض لوگ گھبرا کر اپنے گھر میں بھی نہیں لگاتے۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے اگر کھیری میں بیری کا درخت کاٹا جائے تو جنات ہمیں مار ڈالیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ سوال: چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے میراث پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا جو کہ زریانی اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ کا سلامتی اور شکریہ۔